نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کا درس چل رہا ہے۔ آج درس کا تیسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے صبر اور صلاۃ سے مدد لینے کا حکم فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہے۔ اور حق یہ ہے کہ صبر بہترین عبادت ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ ان فوائد میں سے کچھ فائدے عرض کیے جا رہے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ قرآن عظیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 یا 75 مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے۔ ہر عبادت پر ثواب مقرر ہے، مگر صبر پر نہیں، بلکہ اس کا ثواب بے اندازہ ہے، کوئی شمار نہیں ہے اس کا، چونکہ روزے میں بھی خاص صبر کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ روزہ میرا ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔ ساری عبادتوں کی جزا جنت ہے، اور صبر کا ثواب خود اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہے۔ صبر والوں پر اللہ رب العزت کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ صبر نصف ایمان ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ برائیوں سے بچنا صبر ہے اور عبادات کرنا شکر ہے۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ صبر ہی ایمان ہے، کیونکہ شکر بھی بغیر صبر کے ناممکن ہے۔ صبر سے استقلال اور ثابت قدمی حاصل ہوتی ہے، جو کہ کامیابی کا پیش خیمہ ہے۔ بغیر استقلال کوئی دینی یا دنیاوی کام نہیں بن سکتا ہے۔ تجارت کرنے والا نقصان اگر اس کو ہو جائے تو نقصان برداشت کر کے کامیابی کا منہ دیکھتا ہے۔ بے صبری سے بے چینی اور بے قراری بڑھتی ہے، جس سے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اوسان جاتے رہتے ہیں، عقل کھو جاتی ہے، اور بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ جس کی نعمتیں کھائے اس کی خاطر تکلیف بھی برداشت کرے۔ کتا مالک کا ٹکڑا کھا کر ہزاروں بار اس کی لاٹھی بھی کھا لیتا ہے۔ بے صبرا انسان جانور سے بھی برا ہے۔ نعمت و مصیبت بندے کا امتحان ہے۔ جو ان دونوں حالتوں میں راضی برضا رہا وہ واقعی بہادر ہے، اور جو نعمتوں میں تو راضی ہے اور مصیبت میں ناراض ہے وہ اللہ رب العزت کا بندہ نہیں، پیٹ کا بندہ ہے۔ صبر سنت انبیاء کرام اور طریقہ حضرات اولیاء کرام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا مال خیرات کر کے، اپنے فرزند کو ذبح کر کے، نمرود کی آگ میں اپنے کو پہنچا کر صبر کی مثال قائم فرما دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری برداشت فرما کر دوسری مثال قائم کی۔ ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی سختیاں جھیل کر، طائف والوں کی سختی پر ان کو دعائیں دے کر گزشتہ صبروں پر رجسٹری فرما دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اپنے بچوں کو سامنے ذبح کرا کر 3 دن کا روزہ رکھ کر پیاسے حلق پر خنجر چلوا کر اس آیت کریمہ کی قیامت تک نہ مٹنے والی تفسیر کر دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی مصیبتوں میں ان حضرات خاصان الہی کے واقعات سامنے رکھ کر صبر کر لیا کریں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایاس ہاتھی پر سوار ہیں
اور نہایت شان و شوکت سے ان کا جلوس نکالا جا رہا ہے۔ کچھ دن کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایاز پولیس کی گرفت میں ہے، گلے میں جوتوں کا ہار ہے، ساتھ میں لوگوں کی قطار ہے۔ پوچھا ایاز وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے؟ ہنس کر جواب دیا کہ وہ تو عز و منتشا کا ظہور تھا اور یہ وہ تو ذل و منتشا کی جلوہ گری ہے۔ نہ وہ اپنا تھا نہ یہ اپنا ہے، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایاز کو محمود نے کوئی کڑوا پھل کھانے کو دیا، اس نے بہت مزے لے کر کھایا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا تو دیوانہ ہوا ہے، تجھے کڑوے اور میٹھے کی تمیز نہیں ہے؟ تو جواب دیا ایاز نے کہ پھل تو یقیناً کڑوا تھا، مگر اس کے ہاتھ سے آیا تھا جس نے پہلے مٹھائیاں کھلائی تھیں۔ تو عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بے شمار نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ ہماری آزمائش کے لیے تکالیف بھی دیتا ہے، تو ہمیں ان پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر و شکر یہ جاننا چاہیے کہ صبر شکر سے اعلیٰ ہے، اور صبر کرنے والا شکر کرنے والے سے افضل ہے، اور یہ فضیلت چند وجہوں سے ہے۔ ایک یہ کہ شکر کی جزا زیادتی نعمت ہے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور صبر کی جزا اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جتنا ثوابوں میں فرق ہوگا اتنا ہی کاموں میں بھی ہے۔ دوسرے یہ کہ شکر سے دنیاوی سامان بڑھتا ہے، اور رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، اور صبر سے رضا الہی ملتی ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی ساری دنیا سے بہتر ہے۔ تیسرے یہ کہ شکر کرنے والا راہ مولا میں مال خرچ کرتا ہے، اور صبر کرنے والا اپنی جان کو قربان کرتا ہے، اور یقیناً مال سے جان جو ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بغیر پیاری چیز خرچ کیے بھلائی نہیں پا سکو گے۔ اور چوتھے یہ کہ گروہ انبیاء میں شاکرین سے صابرین زیادہ ہوئے ہیں۔ دیکھو، سوائے حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت یوسف علیہ السلام کے، باقی سارے پیغمبروں نے مسکینیت کو اختیار فرمایا۔ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے مولا، میری زندگی، میری وفات اور میرا حشر مساکین میں فرما۔ معلوم ہوا کہ صبر کو آپ نے اختیار فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی غنا سے تنگ آ کر فرمایا کہ رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے مولا سلطنت کے بوجھ مجھ پر ہی ڈال دے، میرے بعد کسی پیغمبر کو یہ مصیبت نہ دینا، کیونکہ ان کے یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرات اکرام، تو معلوم ہوا کہ مولا رب العزت ہمیں نعمتیں دیتا ہے تو ہمارا یہ امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اور جو پریشانیاں آتی ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، اس میں صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ میرا بندہ ان پریشانیوں پر صبر کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو مولا رب العزت فرماتا ہے کہ تمہاری نعمتوں میں میں اور اضافہ کروں گا تمہارے شکر کی وجہ سے۔ لہذا میرے عزیزوں، نمازوں کی پابندی کیجئے، جو اس کے انعامات ہیں ان کا شکر ادا کیجئے، اور مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق ہو جائیں
تو صبر و تحمل کیجئے تاکہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمارے سروں پر اپنی رضا اور خوشنودی کے تاج آراستہ فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی پختگی عطا فرما دے، اور ہمارے قلوب میں عشق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو سبسکرائب کریں۔